ہونی ہے وہ بھی اللہ نے درج کر دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا، ہاں واقعی یہ دیکھ لینا۔ کے بعد نا اس میں یہ کہ ہمارے جو سائنٹسٹوں نے ریسرچ کی اسپیشیز پہ میکسیمم 100-200 سال کی ہے، کیونکہ 100 سال سے بھی کیا زیادہ نہ، یہ 1600 سال پہلے بتایا گیا ہے۔ ہاں اسپیشیز کا علم 200 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، ہاں ہاں، کیونکہ یہ سائنس کا تو یہ ابھی ریسنٹلی ہے، کوئی 150-200 سال نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ہے یہی ہے۔ اللہ اکبر، اور ابھی قیامت تک رہنا ہے پتہ نہیں۔ ہاں کتنا عرصہ، کتنا مزید۔ اور تو کہا ماں نہیں فرتنا، کمی کی ہم نے فی الکتابی، کتاب میں لکھنے میں، من شیئین کسی شے کی بھی، ثم پھر الی طرف ربہم اپنے رب کے، یحشرون، یحشرون حشر سے ہے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جو جانور بھی زمین پر چلتا ہے نا، دابۃ فی الارض، اور جو پرندہ بھی اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، اللہ اکبر ہیں، یہ سب جو ہیں امم امثالکم ہیں، یعنی تمہاری طرح ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک امتیں ہیں، پوری مثالیں ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اپنی کتاب میں نا کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ یہ سورہ کاف میں بھی ہے، سورہ کاف میں لم یغادر، نہیں چھوڑا الا صغیرۃ ولا کبیرہ، ہاں چھوٹی یا بڑی چیز، یہ سورہ کاف کی آیت ہے وہاں پر نا، اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سی جگہ آیا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، سب لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا ہے، اور قیامت کے روز سب لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے ہاں اکٹھے کیے جائیں گے۔ سر اگر آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے کہا گیا ہے یہ جانوروں کا کیا بنے گا؟ کیا جانوروں کا ہاں ہاں، جانور تو یہ پرند چرند جن کی بات ہو رہی ہے، دابہ فی الارض والطائر یطیر، تو ہاں ان کا ہاں ہاں بس یہ ہے۔ ہاں 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 ہر چیز ہے، ہر چیز پچھلے دنوں ایک کلپ آیا تھا ویسے یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں پرندے ہیں، پرندے ڈفرنٹ کلب کے نا، کروڑوں کروڑوں، تو ظاہر ہے موت تو ان کے لیے بھی نا، مرتے ہیں، لیکن آپ نہیں ان کو دیکھیں گے کہ جی یہ ادھر کبوتر مرا ہوا ہے، ادھر چیل، ادھر کوے، یعنی اتنی تعداد میں۔ تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ موت سے پہلے ان کو ہو جاتا ہے آئیڈیا، تو وہ کہیں دور ایسی سائٹ پر چلے جاتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے، واللہ عالم، پتہ نہیں اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، یہ لکھا ہوا تھا اس لیے آپ نہیں دیکھیں گے، ورنہ تو جس تعداد میں پرندے ہیں وہ تو آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے ہوں، یہ پڑا ہوا ہے مرا، یہ ہوا ہے، لیکن آپ نہیں دیکھتے اس طرح نا پرندے مرے ہوئے، تو لیکن موت ان کو بھی ہے، تو وہ ہاں ہاں نہیں، وہ میں آپ کے پاس سمجھ گیا ہوں، وہ یہ تو ظاہر ہے وہ معصوم ہی مخلوق ہے ایکچولی۔ دیکھیں یہ جو اکٹھے کیے جائیں گے وہ احتساب ہی کے لیے ہے نا، بیسیکلی جو ہے جزا و سزا کے لیے ہیں۔ بار بار اللہ نے کہا ہے کہ وہاں نامہ اعمال کا دیکھا جائے گا، میزان لگایا جائے گا کہ اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہے کہ اس کا ہلکا ہے، پھر وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک معصوم مخلوق ان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے پھر الگ نظام بنایا ہوگا ایک ان کو سزا دینے کے لیے نا۔
کریں گے ہاں اس کے بعد تو کوئی نہیں کہ یہ کہاں جائیں گے. ہاں کہاں جائیں انسانوں گے. کے بارے میں تو تخصیص ہے. ہاں ہاں ان کے بارے میں ہاں ان کے نہیں ہے. ہاں وہاں ہو جائیں ہو گے. سکتا ہے یہ اللہ فرش کر دے کہ بس آپ کافی ہو جائیں. ہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے بالکل. میرے خیال میں یہ اللہ نے زمین پہ انسانوں کے لیے انسانوں کے چیز لیے پیدا کی. ہاں یہ تو ہے اللہ نے. جو ضابطہ حیات ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہے. ہاں ہاں اچھا پھر سر جنت میں بھی پرندوں کا ذکر ہے. پرندے ہوں گے. ہاں پرندے ہوں گے. وہ زندگی کے لیے اور ہاں وہ تو کہا بھی گیا ہے نا جو شہید ہے اس کی روح جو ہے وہ ایک سبز رنگ کا پرندہ ہوگا, اس کے بطن میں پیٹ میں اس کی روح ہوگی اور وہ مزے میں جنت کی سیریں کر رہا ہوگا. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث کا مفہوم ہے جنت کا نا, جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ جنت میں پرندے ہوں گے. واللہ عالم. بہرحال یہ اللہ کا نظام ہیں سارے. تو ہاں اگلی آیت جو ہے 39 کہا والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. دیکھیں ابھی بھی تو ہم غور و خوض کر ہی رہے ہیں نا کہ یار یہ کیا اللہ کا نظام ہے, کیسے یہ چرند پرند اور ان کا. اگلی آیت اسی کے ساتھ ہے کہ جو یہ اتنی بڑی بڑی واضح نشانیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا غور کرے تو فوراً آتا ہے کہ یار ایک سپریم پاور ہے اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو کہا یہ جو انکار کرتے ہیں بس یہ سمن بکمن ہی ہیں, اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں, اندھیرے میں بہرے گونگے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بس اللہ جسے چاہے وہ گمراہ کر دے اور جسے چاہے وہ صراط المستقیم پر وہ دے دے. تو فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. والذین اور جن لوگوں نے کذبوا تکذیب کی, جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو, ہماری آیتوں کو, سمن و بکمن, سمن وہ بہرے ہیں, وہ بکمن اور گونگے ہیں, فی الظلماتی اندھیروں میں, من یشاء اللہ جس کو چاہے اللہ, یضللہ زوال سے ہے وہ گمراہ کر دے اسے, اور وہ من یشاء اور جسے چاہے یجعلہ اس کو کر دے علا اوپر صراط مستقیم سیدھے راستے پر. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے نا, کذبوا بآیاتنا, وہ بہرے گونگے ہو کر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں, فی الظلمات, اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے نا جی. اللہ اکبر. جی جی اندھا نہیں اللہ نے کہا, ہیں اندھا نہیں کہا. ہاں فرمایا کہ ظلمات میں یہ ہاں بہت اندھیرے میں گونگا اور بہرا چل رہا اور ایک دوسرے کو تو کیا سمجھائیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اندھا نہیں اللہ نے کہا, ہاں آنکھیں بند کی ہے, ہاں ہاں ظلمات میں اندھیرے میں ہے. ہاں بالکل 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 ایگزیکٹلی. گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. ہاں کارکردگی کیا ہوگی پھر. ہاں ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جزاک اللہ. بالکل. اچھا اگلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا ذرا ان سے پوچھو کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یعنی قیامت, تو تم یا کوئی مصیبت ہوتے ہیں نا, تو اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ ہیں یہ سوال کیا کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو ساتھ یہ کہا کہ تم صرف اللہ کو پکارو گے, کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ ہے, وہی تکلیف کو دور کرتا ہے, مصیبت کو دور کرتا ہے, اور اس وقت تم جو ہے باقی اپنے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو تم بھول جاؤ گے, ہے نا. تو آیت میں کہا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ
اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، قل کہہ دیجئے ارائیتکم، را ہوتا ہے نا جی دیکھنا، یہ حمزہ ہو گیا کیا کے لیے، کم تو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا، کیا تم نے دیکھا ہے خود کو، یہاں پر کم یہ مطلب ہے، ان اگر آتا کم، آتا آئے تمہارے پاس عذاب، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آئے وہ تمہارے پاس الساعۃ، قیامت کی گھڑی، قیامت کی گھڑی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع میں آتا کم اور پھر ہے اتت کم، یہ کیوں ہے ایسے؟ ہاں ایگزیکٹلی، آتا کم کیا کہ عذاب ہے نا، مذکر ہے تو آتا کم، ساتھ مونس ہے تو ایک تا مونس کا لگ گیا، اتت ہو گیا، اتت کم، آئے تمہارے پاس قیامت، تو کہا اغیر اللہ تدعون، یہ سوال کیا ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، کسی اور کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم ہو سچے۔ آگے اس کا جواب ہے، یہ تو سوال کیا نا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ جواب دو، پوچھا یہ اگر تم سچے ہو۔ اگر جواب ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ ایاہ، صرف اسی کو، یا مختلف پروناؤنس کے ساتھ آیا ہے، ایا کا کے ساتھ بھی آیا ہے، ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، ایا جو ہے یا کے ساتھ بھی آیا ہے، یا فرحبون، صرف مجھی سے ڈرو، یا فتقون، تو ایاہو صرف اسی کو، تدعون تم پکارو گے، کیوں؟ کیونکہ وَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، کشفہ ہوتا نا کھول دینا، پھر وہ کھول دے گا ما تدعون، جس تم دعا کرتے ہو، علیہ اس کی طرف، ان شاء اگر وہ چاہے، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا بات کہی گئی اس آیت میں؟ کہا کہ اگر مصیبت پریشانی کوئی ایسا وقت آ جائے نا، تو جو یہ مشرک کافر ہیں جو زندگی میں انہی کو پکارتے رہتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ بے اختیار اللہ کا ہی زبان پر آئے گا۔ اگر کشتی بھنور میں پھنس گئی تو وہ کافر بھی یہ نہیں کہیں گے لات منات عزا بچا لو، ویسے لات منات عزا کیا کہ سجدے کریں گے وہ، کہ اسی نے کرنا ہے سب کچھ نا، وہ جو بت بنائے ہوتے ہیں نا، لیکن خاص میں وہ یہ انسان کا ہے، اس وقت اللہ ہی یاد آتا ہے اور کوئی نہیں آتا، یعنی جو ہے نا وہ فیکشف بچانے والا اللہ ہی ہے۔ ایک صحیح حدیث بھی ہے، ہاں اس کا کچھ مفہوم مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے، یہ فتح مکہ کے وقت ابو جہل کا بیٹا عدی، شاید عدی نام تھا ابو جہل کا، ایمان نہیں لایا تھا، تو یہ سوچتے ہوئے کہ اب ظاہر ہے فاتح کی حیثیت سے مسلمان آ رہے ہیں، اب تو یہ بدلہ لیں گے کیونکہ ہم نے تو ظلم کی انتہا کر دی، تو وہ بھاگ گیا مکہ سے اور آگے وہ کسی کشتی میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک مفہوم بتا رہا ہوں میں اس کا حدیث کا، اس میں سارے مشرک تھے اور وہ کشتی جو ہے نا بھنور میں پھنس گئی، تلاطم آ گیا سمندر میں، تو سب نے بیک وقت کہا اے اللہ تو بچا لے، اے اللہ تو بچا لے۔ تو کہنے لگے کہ یار یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہی تمہیں بچانے والا ہے، تو کہا کہ اللہ نے واقعی بچا لیا ان کو، لیکن وہ واپس سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو بڑا سچ کہا، سارے مشرک جو ہے اس وقت اللہ کا نام
اس سارے مشرک تھے لات منات کے آگے سجدے کرنے والے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے لات منات بچا لے، اے عزا بچا لے، اے حبل بچا لے، یہ نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، کوئی کسی کو یاد نہیں آیا، تو کہا یہ تو اتنا سچا ہے کہ دل سے یہ ایسی آواز نکلتی ہے، یہ حدیث ہے، یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے، یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ وَتَنْسَوْنَ نسیان ہوتا ہے نا، بھول جانا، یہ جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے ان سب کو بھول جائے گا، موت کو دیکھتے ہوئے اس وقت صرف اللہ یاد آئے گا، اس وقت صرف اللہ۔ تو آیت میں بھی یہی بات کہی گئی کہ تم اس وقت جو ہے اپنے سب ان جھوٹے معبودوں کو بھول جاؤ گے، اس وقت صرف جو ہے اللہ یاد آئے گا، کیونکہ وہی ہے کاشف، دور کرنے والا۔ تو الحمدللہ یہاں آپ کا یہ آج بھی رکوع مکمل ہو گیا ہے، رکوع نمبر 4۔ تو 5واں رکوع ہم کل پڑھیں گے آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔